كل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله عنكم الرجس أهل البيت ليطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اس مالک کے حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی مثل و مانند نہیں. وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین دارین اسلام. پچھلے کئی ایک جمعہ سے آپ حضرات اہل بیت اطہار علیہم السلام اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل اور ان سے نسبتوں کی وجہ سے جو فوائد سرفرازیاں من جانب اللہ امت محمدیہ کے لیے ہے، اس پہلو پر آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اسی کا سلسلہ آج بھی ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پسندیدہ دین اسلام میں پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے محبوب کے ذریعے اپنے کلام کو عنایت فرمایا، اور اس کلام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسوہ اہل بیت عطا فرمایا، اور ہم کو محبان اہل بیت میں سے شامل فرمایا. عزیزوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ وہ احسانات ہیں، بندہ کتنی بھی بندگی کر لے اس کا کامل شکر شاہدی ادا ہو جائے، کیونکہ یہ نعمتیں ایسی ہیں جن کے بغیر زندگی بندگی سے معمور نہیں ہو سکتی. زندگی بندگی کی حجت میں کامل نہیں ہو سکتی. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے خطاب فرمایا. جلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ناقۃ القصوہ، اللہ کے وسلم قصوہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور فرماتے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد ترکت بینکم، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب اور میری اطرت. پھر فرمایا، من یعتصمہما لم یضل عبدا فی حیاتی، جو ان دونوں کو تھامے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. عزیزوں اور بزرگوں، جیسا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، دو چیزوں کے بارے میں خاص توجہ فرمائی ساری امت کی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت، میری اولاد، یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام. یہ دونوں کو جو تھامے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا. یہ ضمانت کون دے دے؟ خاتم النبیین، خاتم الرسول
معلم انسانیت کا یہ پیغام ہے، قیامت تک آنے والی امت کے لیے پیغام ہو رہا ہے۔ دین اسلام کی اکملیت کا اعلان ہونے کے بعد یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اللہ کے پاس دین مکمل ہونے کا پیغام، خوشخبری کے ساتھ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب تمہارے درمیان دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو ان دونوں چیزوں کو تھاما رہے گا، وَاعْتَصِمُوا، دونوں پکڑا رہے گا، لم يضل عبدا فی حیاتی، وہ اپنی زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ کیا دو چیزیں ہیں وہ؟ فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اطرت، جیسا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا۔ تو عزیز اور بزرگوں، اب یہاں یہ بات غور کیجئے، جن کی بابت اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ جو ان کو تھاما رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، تو جن کو تھامنے پر گمراہی نہ ہونے کی ضمانت ہے، ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرنا کہ یہ دنیا طلبی رکھتے تھے، دنیا کی جاہ اور حشمت چاہتے تھے، اور دنیا کے سرور کے لیے یا دنیا کسی منصب کے لیے انہوں نے نعوذ باللہ کوئی اقدام فرمایا، تو سوچئے یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور کیسی بڑی تاریکی والی گمراہی ہے۔ اس گمراہی سے نکلنا کیا آسان ہے، جبکہ واضح امر، واضح پیغام، واضح بشارت، واضح ضمانت اللہ کے حبیب نے امت کو دے دی، صرف دو الفاظ میں کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں اور میری اطاعت کو چھوڑ رہا ہوں۔ ان دونوں کو جو تھامے رہے گا، ان دونوں کو جو پکڑا رہے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے النجوم فی السماء امان لاہل السماء، آسمان میں تارے آسمان والوں کے لیے امان ہے۔ آسمان میں تارے آسمان والوں کے لیے کیا ہے؟ امان ہے۔ وَهَكَذَا اِطْرَتِي فِي الْأَرْضِ اَمَانٌ لِأُمَّتِي، اسی طرح میری اطرت، میرے اہل بیت اطہار زمین والوں میں میری امت کے لیے امان۔ غور فرمائیے، جس کے ذریعے امت میں امان قائم ہے، جس کے ذریعے امت میں سکون اور راحت کدے کا ذریعہ بن رہے ہیں، وہ کیا کبھی ان کی ذات پر ایسا سوچا جا سکتا ہے؟ جیسا آج کچھ کم عقل لوگ، شہوت پرست رکھنے والے، اپنی گمراہی کی راہ آسانی سے کھول بھی رہے ہیں اور دوسروں کو اس راہ پر دعوت دے رہے ہیں۔ عزیزوں اور بزرگوں، محبت کے اعتبار سے اللہ رسول کے بعد محبت کے زاویے سے سب سے عظیم اگر کوئی اللہ رسول کے بعد کوئی ہستیاں ہیں تو وہ اہل بیت اطہار کی ہستیاں ہیں، کیونکہ جتنے احادیث اب تک آپ نے سنی ہے اس میں اللہ کے حبیب نے واضح فرما دیا، جو میری اطاعت، جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رب سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ رب اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ میری اطاعت سے محبت کرے، اور جو اطاعت سے محبت کرتا ہو گیا مجھ سے محبت کرتا ہو، جو مجھ سے محبت کرتا اللہ اس سے محبت فرمائے گا۔ اور کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ ضمانت دے رہا ہے، انما یرید اللہ، بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے، انما یرید اللہ یطہر عنکم، اے حبیب آپ کے اہل بیت کے بارے میں ہمارا یہ ارادہ پکا ہے، انکم الرزق اہل البیت، آپ کے اہل بیت کو ہر کجی سے، ہر نقص سے کیا کرتے ہیں؟ یطہرکم تطہیرا، پاک بھی پاکیزہ فرماتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو پاکیزہ فرما دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو مطہر فرما دیا، تو وہ تطہیر، وہ پاکیزگی، وہ بالیدگی، وہ عمدگی جو رب نے دی ہے وہ کیسی ہوگی؟ ذرا غور کرو، کیا ان کے اپنے دین دنیا طلبی آ سکتی ہے؟ دنیا کی حب ان کے جگہ گھر کر سکتی ہے ان کے دلوں میں؟ یہ کیسی ظالمانہ تواہ رکھنے والے لوگ ہیں کہ ان کی سمجھ بھی بالکل مر چکی ہے کہ کیا کیا امت کو بھٹکانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔
کیسے کیسے سر انجام دے رہے ہیں. الحفاظ الحفیظ والامان، اللہ ہماری نسلوں کو ان سے محفوظ رکھے. عزیزو، یہ ایمان پہ حملہ ہے، اسلام کو تباہ و تاراج کرنے کی سازشیں ہیں. سمجھیں، غور فرمائیں. صحابہ کو جو اللہ کے رسول نے مقام عطا فرمایا، ان صحابہ کی سیرتوں کو آپ دیکھیے. وہ اپنی تاحیات، اپنی زندگی کی آخری سانس تک حب اہل بیت کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں. کبھی انہوں نے اہل بیت کے بارے میں کوئی لب گشائی کی ہے؟ جب بھی ان کے لب جنبش ہوتے اہل بیت کی بابت تو سوائے محبت کے اظہار کے، سوائے الفت کے اظہار کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، کچھ نظر نہیں آتا. دیکھیے سیرتیں آپ صحابہ کی. جس ایک صحابی کے بارے میں لے کر جو دنیا آج مختلف زاویے سے بات کرتی ہے، عزیزو یاد رکھیں، صحابیت کی وجہ سے سارے احترام کے پل باندھے ہوئے ہیں. عقیدہ اہل سنت کا معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں جو بھی معاملات ہو، مگر اللہ کے فرمان کے ہم مخالف نہیں ہو سکتے. اللہ کے حبیب نے فرمان دے دیا کہ میرے صحابہ میں ایک بھی صحابی کا کوئی ہے تو وہ ہدایت کا ذریعہ ہے. تو ان کے جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، عوام کو اس میں داخلے کی ضرورت نہیں. اور خواص کے بھی آپ احوال دیکھیں گے، جو امت کے بڑے چوٹی کے علماء ہیں، ربانیین کی فہرست میں آتے ہیں، وہ بھی کبھی اپنی زندگی میں ان کی ذات کے بارے میں واضح کوئی طور پر بیان ہے. صرف اتنا کیا کہ یہ صحابی ہے، بس احترام واجب الوجوب. آپ بات سمجھے؟ لوگ ایک شخصیت کو لے کر اتنا غلو کر رہے ہیں، اتنا غلو کر رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں شبہات کے نظریات ظاہر کر رہے ہیں. تو سوچیں، یہ ان احادیث کو غور کریں، اس قرآن کے فرمان کے بارے میں سوچیں کہ یہ اللہ کا کلام کیا آپ کو رشد و ہدایت دے رہا ہے. اللہ کے حبیب جب امان کی بات کر رہے ہیں، امان کی بات کر رہے ہیں امت کی، کہ یہ میرے اہل بیت کے ذریعے سارے روئے زمین پر امت مسلمہ کے لیے امان کا ذریعہ. آج اسی نس کی وجہ سے، اسی خرابی کی وجہ سے آج ساری دنیا ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس میں سب سے بلند مقام پر امت محمدیہ نظر آ رہی ہے. اس کی علت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سے آشنا نہیں کروا رہے. حب نبوی کے لیے اپنے کردار کو سینچ کر، سنوار کر اپنی اولاد کے سامنے ہم پیش نہیں کر رہے. ہماری صبح اور شام یوں ہی گزر رہی ہے، تلف ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، اور اس بربادی کو ہم سمجھنے کے لیے تیار ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہے. چند روز اگر ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، مواظبہ کر لیتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر لیا. عزیزوں اور بزرگوں، جب تک اہل بیت اطہار کی محبت سے ہم معمور نہیں ہو سکتے، تب تک حب نبوی حاصل نہیں ہو سکتی. اور جب تک حب نبوی سے ہم شرشار نہیں ہوں گے، اشد حبا للہ کے درجے پر پہنچ نہیں سکتے. بہت سارے دعوے دار ہیں جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور اس کی دلیل یہی ہے کہ ان کے کردار کو دیکھا جائے، ان کے معاملات کو دیکھا جائے، ان کے لیل و نہار کو دیکھا جائے، ان کے معاملات کو دیکھا جائے، ان کے اخلاق حسنہ کو دیکھا جائے. اگر یہ ساری چیزیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ سے جڑی ہوئی ہیں اور ان کے فرمان کے مطابق ہیں، تو سمجھ لیں کہ یقیناً یہ اللہ کا چاہنے والا ہے. عزیزوں اور بزرگوں، زندگی بالکل چند لمحے، چند ساعتیں ہماری باقی ہیں. ہم سمجھ تو بہت کچھ رہے ہیں کہ ابھی تو کیا ہوا، 42 سال کے ہوئے، ابھی تو زندگی کے لمحے باقی ہیں. یہ خیال ہے، یہ دھوکہ ہے. کیوں؟ وقت معین ہے، مگر کب ہے کسی کو علم نہیں. الوقت معلوم، ایک وقت معین ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ پیغام سب کے لیے عام اللہ کی طرف سے ہے کہ ہر نفس کو اللہ کی طرف جانا ہے. مگر یہ گھڑی کون سی ہے، کب ہے، کوئی نہیں جانتا. مگر پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت لمبا جینا ہے. ایسی تمنائیں، ایسی آرزویں کہ ہم تائب ہونے کے لیے تیار ہیں. ابھی وقت ہوا ہی کیا ہے، ابھی موقع ہے. یہ دھوکہ ہے. دیکھتے دیکھتے، سوچتے سوچتے کب اکھڑ جائیں گے نہیں بول سکتے. لہٰذا ہر وقت، ہر ساعت، ہر گھڑی
ہم کو اپنے محاسبت کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے محاسبے میں رہیں گے، اپنے آپ کو دیکھتے رہیں گے، جانچتے رہیں گے کہ اما ہم اپنی زندگی کے جو لمحے گزار دیے غفلت کے، اس سے ہم باہر آئے کہ نہیں آئے. سچے دل سے ہم اللہ کے حبیب کے محب بنے نہیں بنے، اللہ کے حبیب کی زندگی کے اسوے کو ہم نے اپنی زندگی میں جاری کیا کہ نہیں کیا. رضائے رسول کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کی چاہوں کو جو ظاہر کرتا ہے، اس چاہ کے مطابق ہم نے اپنی چاہ بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے. جب تک ہم اس نظریے پہ نہیں آئیں گے، جب تک اس نظریے کے اعتبار سے ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، تب تک ہماری سرخروی حیات ممکن نہیں، ہماری زندگی کامیاب نہیں، ہماری آخرت کی کوئی ضمانت نہیں. تو عزیزو اور بزرگو، بس اتنا ذہن میں رکھیں، امت میں امان آنے کی راہ اللہ کے حبیب نے فرما دیا، الامان اہل الارض لامتہ من اطرتہ من اہل بیتہ، اہل بیت سے. جیسے مثال دے دی، النجوم امان اہل السماء، جیسے آسمان والوں کے لیے تارے امن کا ذریعہ ہے، امن کا پیغام ہے، ایسے ہی اطرتی لأہل الارض امتی امان، میری اطرت زمین والوں میں خاص کر امت محمدیہ کے لیے امان کا ذریعہ ہے. اگر امان چاہتے ہیں تو اہل بیت کی محبت میں سمٹ جائیں. عزیزو اور بزرگو، امام شافعی کا قول ہے، اہل بیت کی محبت، فقط اہل بیت کی محبت کو اگر آپ شیعت سمجھتے ہیں تو سب سے بڑا شیعہ میں ہوں. دیکھیے آپ غور فرمائیں، یہ شیعہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کفر کا فتویٰ اسلام کی طرف سے حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر سید الاولیاء نے فرمایا ہے، انہی نے اس کو شروع کیا ہے. معلوم ہے آپ کو؟ یہ شاید آپ نہیں معلوم. سارے شیعوں کے بیچ میں عراق میں پورے شیعہ کا غلبہ تھا، اس وقت آپ وہاں پر ولایت کے درجے پہ فائز تھے، اور اللہ کی حمایت سے سید الاولیاء ہونے کے اعتبار سے آپ نے ان پر کفر کا فتویٰ جاری کیا، چونکہ وہ لوگ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور صحابہ کو لعن طعن کرتے تھے. ہم تو ایسے نہیں ہیں نا. اہل بیت کی محبت یہ ایمان کا جز ہے، اور صحابہ کی تعظیم و تکریم یہ بھی ایمان کا جز ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا طرح امتیاز ہے کہ اہل سنت والجماعت کبھی صحابہ کی ہجو نہیں کرتے اور اہل بیت کی محبت سے عاری بھی نہیں ہوتے. یہ اہل بیت کی محبت سے جو معمول ہو گیا، صحابہ کا اکرام اور تعظیم کو بجا لا لیا، وہی اصل اہل سنت والجماعت ہے. سمجھے؟ بعض صحابہ کو لعن طعن کر دیتے، حضرت سیدنا عمر کے بارے میں مختلف گفتگو کر دیتے، حضرت سیدنا عثمان کے بارے میں مختلف گفتگو کر دیتے، اور پھر کچھ باتیں سمجھ جانا کہ یہ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں. راہ ہدایت صرف اہل سنت والجماعت کے نصیب میں اللہ نے عطا کیا. عزیزوں اور بزرگوں، سمجھے جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے شرح کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ اس کی تفہیم ہم سب کو عطا فرمائے، اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرمائے، اہل بیت کی سچی محبت سے ہمارے خلوق کو معمور فرمائے، اور کردار سے، معاملات سے ہم اہل بیت کے عاشقین، اللہ کے حبیب کے سچے عاشق نظر آئے. وہ وتیرے زندگی، وہ طرز زندگی، وہ طریق زندگی عطا فرما. مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزاکت طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین.